اور تیسرا ایک اہم مسئلہ ہے ہسپتالوں میں، این جی اوز میں اور اس قسم کے فلاحی اداروں میں زکوٰۃ دینے کا۔ یاد رکھیں کہ مسجد میں تو آپ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، نہ امام مسجد کو، نہ مسجد کے اخراجات کے لیے زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ امام مسجد اگر مستحق ہے تو اسے مستحق ہونے کی حیثیت سے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن امام مسجد ہونے کی حیثیت سے آپ امام مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور مسجد کی تعمیر و ترقی پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک مدارس کی بات ہے تو مدارس میں چونکہ طلباء پڑھتے ہیں، ان کی رہائش، ان کے لباس وغیرہ کا، کتابوں کا انتظام ہوتا ہے، تو مدارس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ مدارس میں ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ ہماری زکوٰۃ بھی صدقہ جاریہ بنے۔ جہاں تک بات ہے ہسپتالوں کی یا مختلف این جی اوز کی یا مختلف فلاحی اداروں اور تنظیموں کی، تو اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے اندر جیسے مستحق ہونا شرط ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے اندر مستحق کو مالک بنانا بھی شرط ہے۔ مالک بنانا جسے تملیک کہتے ہیں، مالک بنانا، کہ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے سے مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا ہے۔ جب وہ مالک بنے گا تو وہ پھر اپنی مرضی سے جیسے چاہے اسے خرچ کرے۔ اب ہمارے ہاں بہت سے ہسپتال یا این جی اوز یا فلاحی تنظیمیں، فلاحی ادارے زکوٰۃ تو وصول کر لیتے ہیں، لیکن اس زکوٰۃ کو شرعی طریقے سے وصول کرنا اور شرعی طریقے سے خرچ کرنا، تملیک کا خیال رکھنا اور مستحق پہ خرچ کرنا، اس کا عام طور پہ ان اداروں میں خیال نہیں رکھا جاتا۔ ان کے پاس ایسے علماء، مفتیان کرام یا شرعی ایڈوائزر موجود نہیں ہوتے کہ جو اس زکوٰۃ کا نظام اسلامی فقہ کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق چلائیں۔ تو اگر آپ کسی ہسپتال میں، کسی این جی او میں، کسی فلاحی ادارے میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس بات کی تصدیق کر لیں کہ آیا ان کا زکوٰۃ کا نظام شرعی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو تصدیق کرنے کے بعد پھر آپ ہسپتال وغیرہ میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا نظام شرعی اصول کے مطابق نہیں ہے تو آپ ہسپتالوں میں صدقہ و خیرات تو جتنا بھی دیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔